فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات پڑھیں میں نے اس وقت قرآن کریم کی سورہ نحل کی آیت نمبر 78 کا انتخاب کیا ہے کچھ گفتگو کرنے کے لیے. یقیناً لکھنؤ سے میرا تھوڑا سا فاصلہ ہو گیا، ورنہ معمولاً یہاں کے لوگ مجھ سے آشنا تھے. 28 سال کے فاصلے کی وجہ سے نیا لگنے لگا ہوں، ورنہ میں نیا نہیں ہوں. میں وہی پرانا اور وہی پڑھنے والا لکھنؤ کا. میرے لب و لہجے سے لکھنؤ کے لوگ آشنا تھے، لیکن اب بتانا پڑتا ہے کہ میں معمولاً جب مجلس کو خطاب کرتا ہوں تو میری گفتگو کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سامنے ہیں میں انہی سے گفتگو کرتا ہوں، انہی کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں، اور صحیح اور کوشش کرتا ہوں کہ میرے بیان اور میری باتوں کے آئینے میں اپنے کو پانے کی کوشش کی جائے. خصوصیت کے ساتھ میری گفتگو کا ایک عنوان ہوتا ہے کہ خودیابی، یعنی اپنے کو پا لینا. خودیابی خدا یابی کا سبب بنتا ہے. جو آدمی اپنے کو پا لیتا ہے وہ رب کو بھی پا سکتا ہے، وہ رب کو بھی پہچان سکتا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ من عرف ربہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے. کبھی اس اعتبار سے ہم نے اور آپ نے سوچا، غور کیا کہ اپنے کو پہچاننے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اپنے کو پانے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اگر انہی باتوں کی طرف آدمی متوجہ نہیں ہوگا کہ اپنے کو پانا کیا میں اپنے کو بھی نہیں جانتا. یقین کیجئے کہ اگر کوئی بھی انسان تھوڑی دیر غور کرے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ ہاں میں اپنے کو کھوئے ہوئے ہوں، میں اپنے کو پہچانتا نہیں ہوں. تشریف لائیں مولانا، تشریف لائیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. میری بات پہ غور کیجیے گا، اور میں جس طرح کی گفتگو کرتا ہوں وہ سننے کے لیے کرتا ہوں.
میں کہیں اس بات کی امید نہیں کرتا ہوں، میں اس اعتبار سے اپنی بات کو پیش کرتا ہوں کہ سننے والے وہاں تعریف کرنے لگیں، آواز بلند ہو یا ہاتھ بلند ہو، نہیں، میں چاہتا ہوں ان کی فکر بلند ہو، ان کی سوچ بلند ہو، اور ذرا سا اس کے آگے جو ہیں سوچیں کہ ہم اپنے سے دور کیسے ہیں، اپنے کے پہچاننے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ذرا سا آپ اپنے پورے وجود کو سوچیں، سر سے لے کر کے پاؤں تک، اور اپنے سے باہر کی چیزوں کو دیکھیں تو ہر چیز کو اپنے سے منسوب کریں گے کہ مثلا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا محلہ ہے، یہ میری چیز ہے، یہ میرے اساتذہ، سب میرے، میرا یہی کہتے کہ میں ہوں، اور یہ سب مجھ سے الگ چیز ہیں مگر وہ میرا ہے۔ اس طرح کی گفتگو میں انسان اپنے کو سر سے لے کر کے پاؤں تک، یا پاؤں سے لے کر کے سر تک ایک وجود تسلیم کرتا ہے، اور اس سے کے بعد باہر کی جتنی چیزیں ہیں ان میں سے اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میری اولاد ہے، یہ میری فلاں چیز ہے۔ تو کیا اس طرح سے آدمی اپنے کو پہچان لیا کہ یہ میں ہوں اور یہ میرا ہے؟ نہیں، قطعاً یہ پہچان کا ذریعہ نہیں ہے۔ ذرا سا غور کیجیے گا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بات پہ غور کیجیے گا۔ اب چھوڑ دیجیے اپنے وجود سے الگ تمام چیزیں، جو مکان تھے، دکان تھا، رشتہ دار تھے جس کو میرا اور میں کہہ رہے تھے آپ، اب اپنے ہی وجود کو دیکھ لیجئے جس کو آپ نے اب تک میں سمجھا تھا اور باقی چیزوں کو آپ نے میرا اور میری کہا تھا۔ اب ان چیزوں کو جو میرا اور میری تھی اس کو الگ چھوڑ دیجئے، جس کو آپ نے میں سمجھا تھا اسی کو دیکھیں تو اس میں جتنی چیزیں ہیں، ہاتھ، آنکھ، کان، سر، دماغ، پاؤں، اب اس کو بھی آپ وہی کہیں گے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میری آنکھ ہے، یہ میرے زبان ہے، یہ میرے کان ہیں، یعنی ان چیزوں کی نسبت سے جو میرے وجود سے الگ تھیں، ان نسبت سے آپ نے اپنے وجود کو میں سمجھا تھا، اور وہ میں سے الگ غیر چیز تھی جس کو آپ نے نسبت دی۔ لیکن جیسے ہی آپ اپنے اس میں تک پہنچے ہیں تو اس میں بھی سب غیر ہے، سب میرا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، پھر میں کہاں ہوں؟ پھر آپ سمجھ کے بتائیں کہ میں کہاں ہوں؟ اب تک تو میں تھا، سر سے لے کر کے پاؤں تک میں تھا، باقی ساری چیزیں غیر تھیں جس کو میں نسبت دے رہا تھا کہ یہ میرا اور یہ میرا اور میرا۔ ان سب کو بھلا کے جب میں خود اپنے وجود میں آیا تو بالکل ویسے ہی کہہ رہا ہوں، یہ میرا سر ہے، یہ میری آنکھ ہے، یہ میری ناک ہے، یہ میری زبان ہے، یہ میرے کان ہیں، یہ میرا دماغ ہے، یہ میرا پاؤں ہے، یہ سب میرا ہو گیا۔ تو کیا آپ میں کو پانے کی کوشش کریں گے یا نہیں؟ جس کی طرف میں نسبت دیتا ہوں اپنے پورے وجود کے ہر عضو کو کہتا ہوں یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، تو پھر میں کو پانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ جب تک آدمی اس میں کو نہیں پائے گا، اس میں کو نہیں پہچانے گا، یعنی جس کے لیے میں نے جملہ بھی استعمال کیا کہ خود یابی خدا یابی کا سبب بنتا ہے، جب تک آپ اپنے کو نہیں پائیں گے اپنے رب تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اس رب کو پانا ہے، اس رب تک پہنچنا ہے تو اس میں کو بھی پانا ہوگا۔ میرا عنوان ہوتا ہے سوچنے کے لیے، فکر کو بلند کرنے کے لیے۔ اور معمولاً میں یہ بھی ایک بات گزارش کر دوں، معمولاً میں جب بیان کرتا ہوں تو بہت ساری چیزوں کو سوال بنا کے چھوڑ بھی دیتا ہوں، حل کرنے کی کوشش ممبر سے نہیں کرتا، تاکہ اپنی سامعین اپنی عادت سے ذرا سا الگ ہوں کہ سنیں اور سن کر کے چھوڑ کے چلے گئے، نہیں، فکر کو لے کے جائیں اور اس فکر کو گھر بستر تک بھی جائیں تو سوچیں، سوال تلاش کریں۔ ہم تو شیعہ ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں جس نے یہ کہا ہے پوچھو قبل اس کے مجھے تم کھو دو، یعنی سوال کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے تاکہ انسان کچھ پانے کی صحیح کر سکے۔ جب تک سوال نہیں، سوال علم میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔
اگر کسی نے سب حل کر دیا تو جتنی دیر تک سنا حل ہو گیا اور وہیں آدمی بھول کر کے چلا جاتا ہے، لیکن جب خود اس کا حل نکالتا ہے تو جب تک زندہ رہتا ہے وہ حل اس کے ذہن میں باقی رہا کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ انسان سوالات اپنے ذہن میں پیدا کرے اور صحیح اور کوشش کرے کہ میں اپنے سوالات کے جوابات کو پا سکوں۔ تو پہلا مرحلہ ہے خود یابی، پانا اپنے کو، اور اپنے کو پانے کے بعد خود اس واقعاً اس میں کی طرف کہ میں کیا ہوں اور کہاں ہوں، کس شکل و صورت میں ہوں، تاکہ میں اس کو جب پالوں گا تو یقیناً اطمینان ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک میں نے اپنے کو پا لیا ہے تو جس نے مجھ کو بنایا ہے اس کے بھی پانے کا راستہ مل سکتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ دوسری گزارش اس سلسلے میں وہ بھی سوال کے عنوان سے میں آپ تک رکھنا چاہوں گا اور پھر آیہ کریمہ کے ذیل میں تھوڑی سی بات رکھوں گا۔ دنیا میں مسلمان بہت ہیں، لیکن وہ سارے مسلمان بہت سارے فرقوں میں ہیں۔ ہم بھی اپنے کو اگر مذہب کے اعتبار سے پہچنواتے ہیں تو اپنے کو کہتے ہیں ہم جعفری ہیں، ہم جعفری ہیں۔ ہمارا امتیاز دوسروں کی نسبت سے کیا ہے؟ ہم دوسروں کی نسبت سے ہمارا امتیاز کیا ہے، ہماری شناخت کیا ہے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کی نسبت سے ہم الگ ہیں، وہ الگ ہیں؟ تفصیل طلب ہے، مگر پھر بھی یہ بھی میں ایک سوال کے عنوان سے اس وقت کہہ رہا ہوں، سوچئے گا۔ اور میں اس طرح سے کوشش کر رہا ہوں کہ سوال رکھوں کہ آپ واقعاً اپنے بستر راحت تک جائیں تو سوچیں اور تلاش کر سکیں۔ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں اسلام کو، اسلام کے بارے میں، تو ہم مختصر اسلام کا تعارف بچوں کو ایسے کراتے ہیں کہ اصول دین 5 ہیں اور فروع دین 10 ہیں۔ مکمل اسلام یہی ہے، مکمل اسلام یہی ہے کہ اصول دین 5 اور فروع دین مثلاً 10، باقی سب اسی کی تفصیل ہے، چاہے جتنی جلدوں میں لکھ ڈالیں باقی سب اسی کی تفصیل ہے۔ تو اگر ہم اصول دین 5 کہہ رہے ہیں تو اس میں سارے مسلمان شریک نہیں ہیں؟ ہاں ہیں، شریک ہیں، سارے مسلمان شریک ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں وہ لفظوں کے تعریف میں الگ ہو جائیں، جیسے مثلا ہم کہیں امامت یا نبوت، اصل اس کی ہے ہدایت، وہ نبوت کی شکل میں ہدایت ہو یا امامت کی شکل میں، سب مانتے ہیں اس کو، کوئی ایسا ہے کہ نہ، ہاں وہ ہدایت میں خالی نبوت پر رک گئے ہیں، امامت تک مثلا نہیں آتے ہیں، مگر ہیں ہدایت کے قائل ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا اہتمام و انتظام ہے، رہے گا۔ اسی لیے ایک گفتگو ہے عقائد کے میدان میں کہ اصول دین 3 ہیں یا 5۔ یقیناً 3-5 کا جھگڑا جو ہے ایک عجیب سا جھگڑا ہوتا ہے، مگر اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، خالی میں امتیاز کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سوچیں امتیاز کے بارے میں۔ عقائد کی تفصیل میں جب آئیں گے تو 2 عقیدے ایسے ہیں جو شیعوں کو دوسروں سے الگ کرتی ہیں، اور شاید ہم اس سے بے خبر ہیں، ہم اس سے بے خبر ہیں، اس طرف جو ہے ہماری توجہ نہیں ہے۔ وہ 2 عقائد میں سے 2 عقیدے کون سے ہیں جس کو دوسرے نہیں مانتے، اور صرف شیعہ اور مسلک جعفری کا یہ امتیاز ہے؟ وہ 2 عقیدے کیا ہیں؟ ان 2 عقائد میں سے پہلے عقیدے کا نام ہے رجعت۔ رجعت ہم شیعوں کا عقیدہ ہے، اور جو شیعوں کو دوسرے فرقوں سے الگ کرتا ہے۔ مگر کیا واقعاً میں اپنے سے پوچھوں کہ میں جانتا ہوں کہ رجعت کس کو کہتے ہیں؟ یہی ہمارا امتیاز ہے، اور امتیاز ہونے کے باوجود بھی میرے لیے واضح نہ ہو کہ رجعت کیا ہے، رجعت جو ہے کس عقیدے کو کہا جاتا ہے، دوسرے کیوں نہیں مانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ پہلے مرحلے میں جاننا کہ رجعت ہے کیا، اپنے سے سوال کریں۔
سوال کرنے کے بعد تلاش کریں، یہ ہمارا امتیاز ہے۔ رجعت کے منزل تک تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس لفظ کو سنے ہوں گے، خالی ہو سکتا ہے کہ اس کی تفصیل کو نہ جانتے ہوں، مگر دوسرا عقیدہ جو ہمارا امتیاز ہے اصلاً دوسرے اس کو نہیں مانتے ہیں، وہ ہے عقیدہ بدا۔ یہ ہے عقیدہ بدا۔ صلوات پر محمد علیہ پر۔ بدا تو عام طور سے ہمارے یہاں بولا ہی نہیں جاتا۔ یقین کیجئے، میں ادھر کئی مجلسیں آنے کے بعد میں نے پڑھی، اس میں ایک بات کہی ہے کہ ساری قوموں میں سب سے زیادہ جس قوم کو سننے کا موقع ملتا ہے وہ ہے شیعہ قوم۔ اس سے زیادہ کوئی قوم جو ہے اتنا نہیں سنتی ہے، نہ سننے کا موقع ملتا ہے جتنا شیعوں کو ملتا ہے۔ اگر ایک 60-70 سال کے آدمی سے پوچھا جائے کہ آپ نے کتنی مجلسیں سنی ہوں گی، تو بغیر سوچے ہوئے گا کہ سینکڑوں، ہزاروں ہم نے سن رکھی ہیں۔ لیکن اسی سے پوچھا جائے کہ اگر تم نے سینکڑوں یا ہزاروں مجلسیں سنی ہیں، یا کوئی ایسا خطیب نہیں ہے جس کو میں نے نہ سنا ہو، ہندوستان میں کہیں کا مشہور سے مشہور ترین ہو یا بالکل معمولی ہو، کہیں نہ کہیں ہم نے ان کو سنا ہے، اسی آدمی سے اگر یہ پوچھا جائے کہ اگر اتنا آپ نے سنا ہے تو مجھے آپ معصومین علیہ السلام کے اقوال میں سے صرف 5 ایسے قول کو بتا دیجئے جو انسان اور انسانیت کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ہم کسی دوسری قوم کو اگر سنائیں تو حیرت کرے کہ اس کا قائل کتنا عظیم ہوگا، کہنے والا کتنا عظیم ہے، جس نے اتنی عظیم باتیں کہی ہیں۔ تو 5 تو میں نے بہت زیادہ کہہ دیے، 1-2 بھی آدمی نہیں بتا سکتا ہے۔ جس نے سینکڑوں مجلسیں سنی ہیں، 2 ایسے قول بھی جو سماج سے تعلق رکھتے ہوں، جو زندگی اور معاشرے سے تعلق رکھتے ہوں، جو طریقہ حیات کو بتاتے ہوں، جو انسانیت کی طرف لے کے جانے والے ہوں، کہ دوسروں کو سنایا جائے تو حیرت میں پڑ جائے کہ اتنے عظیم لوگ بھی پائے جاتے ہیں جنہوں نے زندگی کے ایسے آئینے دکھائے ہیں، نہیں ملے گا۔ اس کے لیے میں اس آیت کو پڑھتا ہوں کہ قرآن کریم میں سورہ انفال کی آیت نمبر 20 ہے، جا کر کے پڑھیے گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے جتنے بھی قاریان قرآن ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہر پڑھنے والے کو مخاطب کر کے توجہ دلاتا ہے، لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون۔ دیکھو تم لوگ ان لوگوں جیسے نہ بن جانا جو یہ کہتے تو ہیں کہ ہم نے سنا مگر وہ سنتے نہیں۔ یہ قرآن ہے۔ تم ان لوگوں جیسے نہ بننا جو یہ کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا، ہم نے سنا، مگر وہ سنتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ بہرے ہیں۔ یہ آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، میرے گھر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ میری اولاد ہے، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میں نے اپنے بچے سے، اپنی اولاد سے، جوان اولاد سے یہ بات کہی، بیٹا ذرا سا وہ کام ہے کر لینا۔ 1-2 گھنٹے ہو گئے اور وہ کام نہیں ہوا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد پھر اسی بیٹے کا چہرہ سامنے آیا تو میں کیا کہوں گا؟ تم نے سنا نہیں نا، تم نے سنا نہیں نا۔ پھر بھی اس نے نہیں کیا، 2-4 گھنٹے اور گزر گئے، پھر اس کا سامنا ہوا تو میں کیا کہوں گا؟ یہی تو، کب سنو گے، کیسے سنو گے، یہی تو کہیں گے نا۔ مگر ان سارے جملوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بہرا ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے جو سنا، جیسا سنا ویسا کیا نہیں۔ اس لیے بہت سارے دفتروں میں اور آفسوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی وہاں کیا جا کے کیا کریں، وہاں کسی طرح کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ بہرے لوگ نہیں بیٹھے ہیں، سبھی سننے والے بیٹھے ہیں، سنتے بھی ہیں، مگر سن کے جو کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ سنوائی نہیں ہے۔ اس لیے اچھا آدمی وہی ہوتا ہے جو کسی اچھی بات کو سن کر کے اس کی تعریف نہیں کرتا،
بلکہ اس اچھی بات کو اپنے وجود میں اتار کر کے اچھا بن جاتا ہے۔ وہ اچھا بنے اسے کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں سننے کے لیے اتنا وقت دیتے ہیں، سنیں تو پانے کے لیے۔ اس لیے ایک لفظ بولوں کہ ایک ہوتی ہے ذکر اور ایک ہوتی ہے فکر۔ ذکر ہمیشہ پائی ہوئی چیزوں کا ہوتا ہے اور فکر پانے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ ہمارے ہاں صرف ذکر ہوتا ہے، فکر جو ہے نہیں، فکر پانے کے لیے ہوتا ہے، فکر پانے کے لیے۔ اس لیے دماغ کو، اپنے ذہن کو فکر کی راہ پر لگائیں تو ہر روز انمول موتیاں ملا کرے گی اور انسان کو محسوس ہوگا کہ میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میں کچھ پا رہا ہوں، خدا کی قسم میں نے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک قول کو پڑھا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص میرا ہے، میرا وہ ہے جو جب صبح کرے تو اپنے اندر علم میں اضافہ پائے تو وہ میرا ہے۔ ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں، اور حسین اب ہم سب کو اپنا کہنے کے لیے علم کی راہ پہ لگانا چاہتے ہیں کہ جس کا کل اور آج میں اتنا فرق ہو کہ کل جتنا جانتا تھا آج اس سے زیادہ جانتا ہے، تو حسین کی آواز آئے گی تم میرے ہو، تم میرے ہو۔ اور یہ اضافہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان فکر کرے۔ اس فکر کے لیے میں ایک گزارش، ابھی میں نے آیت کا ترجمہ نہیں کیا، خالی ابھی مقدمتاً میں ایک بات کہہ رہا تھا، تھوڑی دیر سن لیجئے گا اس کو بھی، کہ سرکار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ آدمی اپنی فکر کو کیسے لگائے، کس طرح سے سوچے کسی تاکہ اس کو پا سکے۔ سرکار مولا کائنات اس قول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی چیز کو دیکھتا ہوں، توجہ کیجئے گا اور سوچئے گا، میں جب کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو جس چیز کو دیکھتا ہوں اس کا مرحلہ دوسرا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے مرحلے میں رب کو دیکھتا ہوں۔ کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو دوسری چیز ہوتی ہے، اس سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ رب ہوتی ہے۔ کیا یہ سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مطلب کیا ہوا؟ میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو وہ دوسرے مرحلے میں ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں رب ہوتا ہے، یعنی میں پہلے رب کو دیکھتا ہوں تب دوسری چیز دکھائی دیتی ہے۔ جیسے میں یہ کہوں کہ میں اس دیوار کو دیکھ رہا ہوں، میں کہوں کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں یہ کہوں کہ اس صحن میں فلاں چیز میں دیکھ رہا ہوں، تو میرے لیے جو میں کہہ رہا ہوں تو وہی پہلی چیز ہوتی ہے کہ میں دیوار کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں فلاں چیز کو دیکھ رہا ہوں۔ مگر ذرا سی فکر کیجئے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں، یہ تو دوسری چیز ہے۔ میں اگر کسی دیوار کو دیوار کہہ رہا ہوں تو اس لیے دیوار کو دیوار کہہ رہا ہوں کہ روشنی ہے، کہ اگر روشنی نہ ہوتی تو میں دیوار کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا تھا۔ توجہ چاہوں گا نا، غور کیجیے گا، روشنی ہے۔ میں آپ کو آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہیں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ روشنی ہے۔ اگر اندھیرا ہوتا تو میں آپ کو نہیں دیکھ پاتا، اشارہ نہیں کر سکتا تھا، نام نہیں لے سکتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ہیں، دیوار کو کہہ رہا ہوں کہ دیوار ہے، صحن میں فلاں چیز ہے اس کو کہہ رہا ہوں فلاں چیز ہے، تو وہ دوسری ہے، پہلی چیز ہے روشنی۔ اور اسی کو جب قرآن میں پڑھیے گا تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کے نور کا نام ہے۔ نور کے بغیر کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ علی کہہ رہے ہیں کہ جب میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو پہلے رب کو دیکھتا ہوں۔
اس طرح سے آدمی ہمارے لیے نور غائب ہے، بالکل نور غائب ہے، اس نور سے کوئی چیز دکھائی دے رہی ہوتی ہے تو ہماری ساری توجہ اس کی طرف ہوا، جبکہ وہ دوسرے مرحلے میں ہے۔ اگر اس طریقے سے سوچے گا تو ہر جگہ انسان جو ہے اس بات کو پانے لگے گا کہ اللہ ہر جگہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، میں نہیں دیکھ رہا ہوں مگر وہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے علی کہہ رہے ہیں میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو دیکھی ہوئی چیز دوسرے مرحلے کی ہوتی ہے، پہلے رب دکھائی دیتا ہے۔ خدا کی قسم انسان اگر اس طریقے سے سوچے گا اور ہر جگہ ہر لمحے اپنے رب کو پائے گا تو یقین کیجیے اچھا کرے گا تو اسے خوشی نصیب ہوگی کہ جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، اور اگر ڈر والی چیز کر رہا ہوگا تو توبہ کی توفیق حاصل ہوگی کہ جو سزا دینے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے انسان جو ہے خود سازی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، اپنے کو بنانے کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ انسان اس طرح سے سوچے، اس طرح سے فکر کرے۔ میری عمر 50 سال ہو گئی مجلسیں پڑھنے کی، اور میں نے دنیا کے گوشے گوشے میں مجلسیں پڑھی ہیں اور پڑھ رہا ہوں، لیکن کبھی نہ کبھی انسان کی فکر بدلتی ہے اور بدلنا چاہیے، سوچ بدلتی ہے کہ یہ میرا لباس علم یا عالم ہونے کی حیثیت سے پہچانوانے کا لباس نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہے۔ یہ لباس ذمہ داریوں کا بوجھ ہے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہر آدمی جائے علم حاصل کرنے کے لیے، یہ کہا ہے کچھ لوگ جائیں علم حاصل کرنے کے لیے اور علم کو حاصل کرنے کے بعد جب واپس آئیں تو دوسروں تک وہ حاصل کیا ہوا علم پہنچائیں، اس تک پہنچائیں۔ یہ توفیق حاصل ہوئی ہے تو اپنی ذمہ داریوں کو آدمی جب تک ادا نہیں کرے گا، ایسے ہی لوگ اب جگہوں پر جہاں تک پہنچنا چاہیے وہاں تک لوگ پہنچ نہیں سکتے۔ میں نے ایک حدیث خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ دیکھیے آپ نے فرمایا کہ جو کوئی ہمارے یتیموں کی کفالت کرے گا قیامت میں ہم ان کی شفاعت کریں گے۔ جن کے سامنے آپ فرما رہی تھی ان میں سے ایک نے کہا ہم اور آپ کی یتیموں کی کفالت کریں، ہم تو آپ کے صدقے پہ جی رہے ہیں، ہم کہاں سے جو ہے کسی کی کفالت کر سکتے ہیں؟ تو سرکار سیدہ نے یہ فرمایا کہ ہمارے یتیموں کا یہ کفالت کا مطلب میری براہ راست اولاد نہیں ہے۔ ہمارے ماننے والے وہ جو علم سے دور ہیں، جو شخص بھی ان کو علم سے جوڑتا چلا جائے گا گویا کہ وہ ہماری یتیموں کی کفالت کر رہا ہے۔ جن چیزوں کو وہ جانتا نہیں ہے اس علم کو اس تک پہنچاتا چلا جائے گا تو ماننے کے اعتبار سے وہ ہم سے قریب ہے، لیکن پہچاننے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے یتیم ہو گیا ہے، دور ہو گیا ہے۔ اس کو یتیمی سے نکال کر کے پھر سے جوڑنے کا ذریعہ یہی ہے کہ اس کو جہالت سے نکال کر کے علم تک پہنچا دیا جائے گا تو یقین کیجئے ہوئے یتیمان فاطمہ کو فاطمہ سے جوڑ دینے کے برابر ہوتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ان ممبروں سے اس فرش پہ آنے والوں کو لیے واقعی معنوں میں جو اپنا علم ہے، جو جانتے ہیں اور یہ محسوس کریں کہ ہم جن کو مخاطب کر رہے ہیں ہم انہی میں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان کن چیزوں کو نہیں جانتے، جو ان کی زندگی کی ضرورت ہے، یہاں سے لے کر کے آخرت تک کی ضرورت ہے، ہم انہیں بتاتے چلے جائیں۔ وہ ہم جب بتا نہیں رہے ہوں گے بلکہ جناب سیدہ کے ماننے والوں کو جناب سیدہ سے جوڑتے چلے جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں جناب سیدہ جو ہے قیامت میں ہماری شفاعت بھی کرتی چلی جائیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے اتنی خاموش مجلس نہیں ہوتی ہے، میں خاموشی مجلس دنیا بھر میں پڑھتا ہوں، لیکن خاموش وجود کے اعتبار سے ہے، ہیجان وجود کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جب تک انسان کے اندر انقلاب نہیں پیدا ہوگا
ظاہر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ ضرورت ہے ذہن میں انقلاب پیدا ہو، روح میں انقلاب پیدا ہو۔ میں پڑھ رہا تھا ابھی کہیں تو میں نے کہا دیکھیے انسان ایک ہی وقت میں، اس میری بات تو غور سے، ایک ہی وقت میں انسان 3 زندگیاں جیتا ہے، 3 زندگیاں جیتا ہے۔ اگر وہ 3 زندگیاں ایک ہی وقت میں جی رہا ہوتا ہے تو اس کو 3 موتیں بھی آئیں گی۔ ہم صرف ایک ہی زندگی جانتے ہیں اور ایک ہی موت جانتے ہیں، اور اسی ایک زندگی ہی سے متعلق تمام ہمارا ہم و غم اسی ایک زندگی سے متعلق ہوتا ہے۔ کچھ تھوڑا بہت خوش بھی ہوتے ہیں تو اسی زندگی سے متعلق، ورنہ رنج و غم ہی مسلسل رہتا اسی ایک زندگی سے متعلق۔ وہ ایک زندگی جس زندگی کو ہم جانتے ہیں وہ ہے بدن کی زندگی، وہ بدن کی زندگی ہے، اور دوسری 2 زندگیوں کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہیں۔ میں بہت مختصر کر کے تاکہ میں اپنے اس حدیث سے متعلق، اس آیت سے متعلق تھوڑا سا کہہ سکوں، بہت اختصار کے ساتھ، کہ بدن کی زندگی ہم صرف جیتے ہیں، اس لیے ہمارا رنج اور ہمارا غم اسی بدن سے متعلق ہوتا ہے۔ مولانا مکان نہیں ہے، دکان نہیں ہے، یہ پریشانی ہے، سب اسی بدن کی زندگی کے لیے ہے، جبکہ اس بدن کی زندگی 100 سال کے اندر اندر ہوتی ہے، بہت مختصر زندگی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے آدمی پریشان ہوتا ہے 1000 سال سے بھی زیادہ کا۔ پریشانی اس سے متعلق ہوتی ہے، اسی بدن کی زندگی سے متعلق خالی۔ اور آرام اور سکون کے سلسلے میں 2 لفظیں بولتا ہے، اسی جسم کے آرام سے متعلق دوڑ رہا ہوتا، اور جسم کے آرام کو بھول کر کے، اس کے آرام کو بھول کر کے سکون کی طرف، مگر سمجھتا نہیں کہ آرام کسے کہتے ہیں اور سکون کسے کہتے ہیں۔ اگر اس کو بھی سمجھ لے کہ آرام کسے کہا جاتا ہے، سکون کسے کہا جاتا ہے، تو شاید کسی حد تک مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آرام کا تعلق بدن سے ہوتا ہے اور سکون کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ یقین کیجئے گا اگر روح کو سکون حاصل ہو جائے تو جسم پریشانیوں میں رہ کر کے بھی مطمئن رہا کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ انسان دوسری زندگی کی طرف متوجہ ہو، اور وہ ہے روح کی زندگی۔ اگر انسان روح کو زندہ رکھے واقعی معنوں میں اور اس کے سکون کی طرف بڑھتا چلا جائے تو کبھی اس کے جسم کی پریشانی کا احساس نہیں ہوگا کہ ہم پریشان ہیں، اس لیے کہ روح مطمئن ہے۔ خدا کی قسم جس کی روح مطمئن ہو جاتی ہے اسے کانٹوں اور بھی سکون کی نیند آ جاتی ہے، سکون کی نیند آتی ہے۔ اس لیے روح کی زندگی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ہے۔ جسم کی زندگی کے لیے کتنا پریشان ہوتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی عرق ریزی ہوتی ہے، کس طرح کے بارے میں ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ایک دن کے لیے، میں چند لمحے کے لیے سوچیں کہ میں نے اپنی روح کی حیات کے لیے کیا سوچا ہے، روح کو زندہ رکھنے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، کیا کیا ہے۔ میرے اس زندہ جسم میں روح بھی زندہ ہے یا نہیں، میرے زندہ جسم میں میری روح بھی زندہ ہے یا نہیں۔ بس مختصر کر کے تاکہ میں ترجمہ کروں، ورنہ واقعی مجھے ابھی اور بھی ایک حدیث پڑھنی ہے تو کر کے میں آیت متعلق کچھ کہہ سکوں، کہ روح اس حیات کا نام ہے، اس زندہ وجود کا نام ہے کہ اسی سے میرا جسم جو ہے زندہ ہے۔ اگر اس جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر یہ جسم زندہ نہیں رہتا ہے، اور اگر روح کا رشتہ خدا سے ٹوٹ جائے تو روح زندہ نہیں رہتی ہے۔ اگر مردہ جسم سے روح کا رشتہ جوڑ دیا جائے تو مردہ جسم زندہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی مردہ روح سے خدا کا رشتہ جوڑ دیا جائے تو روح بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مردہ جسم سے روح کے جوڑنے والے کو مسیحا کہا جاتا ہے، اور روح سے رشتہ خدا ٹوٹ جانے کے بعد جوڑنے والی جگہ کا نام کربلا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم کربلا نے جو ہے روح سے رشتہ خدا، ٹوٹے ہوئے رشتہ خدا کو جوڑا ہے، اور اسی لیے
اس جوڑے میں دیکھیں کہ ایک طرف مجمع ہی مجمع دکھائی دے رہا ہے مگر جسم زندہ ہے، روحیں اس کی مردہ ہیں، اور دوسری طرف چند ہیں مگر وہ اس وقت وہ اس دنیا سے چلے گئے مگر آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ روح زندہ ہو جاتی ہے تو کبھی ہمارے وجود کو مرنے نہیں دیتی ہے، اس لیے انسان جو ہے اس اعتبار سے سوچے۔ تیسری حیات کا نام ہے معاشرے کی زندگی، جسم کی زندگی، روح کی زندگی اور ایک معاشرے کی زندگی۔ معاشرے کی زندگی کا مطلب جہاں جن لوگوں میں ہم جی رہے ہوتے ہیں اس میں ہر ایک صرف اپنی فکر کرتا ہے، اپنی صرف فکر کرتا ہے۔ بلکہ اسی سے جو بات میں نے کہی جوڑ کے کہوں کہ اگر روح کا رشتہ خدا سے ٹوٹ جائے تو روح مر جاتی ہے، کسی صرف ایک کا ہو تو ایک مر جاتا ہے، پورے معاشرے کا رشتہ خدا سے ٹوٹ گیا تو معاشرہ مر جایا کرتا ہے۔ اور اس مرے ہوئے معاشرے کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے کہ جو صرف اپنی فکر کرتا ہے، اپنے بچے کی تعلیم کی فکر کر رہا ہوتا ہے، ایک یتیم جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے اس کے بارے میں نہیں سوچتا ہے۔ جہاں اہل بیت آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی صبح کرے اور وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے بارے میں نہ سوچے فلیس منا، اسے کبھی سوچنا بھی نہیں چاہے کہ وہ ہم میں سے ہے۔ یعنی جو صرف اپنی فکر کرتا ہو، معاشرے کے دوسرے لوگوں کی فکر نہ کرتا ہو، وہ کہتا ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، مگر جن کے ماننے والے کہہ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس کا تعلق ہم سے کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال میں دے دوں عزیزوں کی، جیسے کہیں ایک مردار پڑا ہوا ہو اور وہ پڑے پڑے اس کا جسم سڑنے لگے تو اس میں چلتے پھرتے بہت سارے کیڑے دکھائی دینا شروع کر دیں گے، لیکن وہ جسم ساکت پڑا ہوا ہے، متحرک وہ کیڑے ہیں۔ مردہ سماج بھی ایسے ہی ہوتا ہے جس میں چلتے پھرتے لوگ تو دکھائی دے رہے ہیں مگر سب کی فکر اپنی ہے، کسی دوسرے کی فکر نہیں کرتا ہے، تو اسے مردہ سماج کہا جاتا ہے۔ مذہب اور اسلام اور کربلا ہمیں انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف لے کر کے آتا ہے اور زندگی سکھاتا ہے۔ اے فرش عزائے حسین پہ آنے والوں، چاہیے کہ ہمیں سوچیں اور خالی سن کر کے اٹھ نہ جائیں، بلکہ جیسا سنیں ویسا عمل کریں تو حسین والے بنتے چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ معذرت خواہ ہوں، ابھی میرے نگاہ گھڑی پہ پڑی، ورنہ ویسے تو سامنے جتنے چہرے ہوتے ہیں وہ سب گھڑی ہوتی ہے، اس گھڑی پر جو ہے لگ رہا ہے کہ ابھی سننے کے موڈ میں ہو، سن سکتے ہیں، لہٰذا میں تھوڑی دیر جو ہے بات کہنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ چونکہ ایک عالم ایک فیلسوف کی مجلس تھی، اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا تھا کہ میں کچھ تھوڑی سی بات کروں گا، اور میرا مقدمے میں تقریباً سارا وقت چلا گیا، لیکن میں پڑھنے کا موقع ملتا رہتا ہے، میں پڑھوں گا۔ خالی اس آیت کے سلسلے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 77 اور 78 اس کو میں نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرمان ہے کہ وَأَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ ہم نے جب تم کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو تم جاہل تھے۔ یقیناً جو بھی شکم مادر سے اس دنیا میں آتا ہے وہ پڑھا لکھا نہیں آتا ہے، لیکن جب بھی میں نے اس آیت کو پڑھا ہے، ترجمہ کیا، تو کبھی میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی، کیا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ واہ میں نے انسان کو جاہل پیدا کیا؟ جاہل پیدا کرنے پر کوئی فخر کی بات ہے؟ نہیں، یقیناً فخر کی بات نہیں ہے۔ اس میں ایک رخ تھا جو میں اس وقت نہیں بیان کروں گا کہ اس وقت جب انسان پیدا ہوتا اور جاہل ہوتا ہے وہ اس کے حق میں ہے، وہ جہالت اس کے حق میں ہے۔ کیوں اس وقت نہیں کہوں گا، لیکن بہرحال اللہ نے کہا جب اس دنیا میں تم آتے ہو تو بالکل کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، مگر اس کے بعد فوراً اللہ یہ کہتا ہے کہ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، لیکن میں نے تمہیں کان دیے اور تمہیں آنکھیں دی، والافئدہ
اور عقل دی ہے۔ میں نے ابھی یہاں ترجمہ عقل کیا اور ابھی عقلی کرا، عقل دی ہے۔ 3 چیزوں کا ذکر کیا، کان، آنکھ اور عقل۔ گویا اللہ ہی کہتا ہے پیدا تو کیا ہے جاہل، مگر علم حاصل کرنے کے آلات دے کر کے بھیجے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے آلات دے کے ہم نے بھیجے ہیں۔ پہلا جو نام لیا کان کا، سب سے پہلا جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ابھی پیدا ہونے والا بچہ جس کی آنکھ ابھی کام نہیں کر رہی ہوتی ہے، آنکھ کھلی بھی ہو تو کسی چیز کو جانتا نہیں کہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے بھائی، یہ میرا مکان ہے، کچھ نہیں جانتا۔ آنکھ کھلی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، مگر ابھی آنکھ کے ذریعے سے کوئی علم نہیں ہو رہا ہے، مگر کان سے علم ہونے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کان سے یعنی اگر ایک دم سے کوئی بہت تیز آواز اسے کان سے ٹکرا جائے تو وہ رونے لگے گا۔ اس کا رونا بتاتا ہے کہ میں نے کچھ سیکھا، میں نے کچھ جانا اور اس سے میں نے خطرہ محسوس کیا۔ تو کان ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا، اور پہلا ذریعہ ہے کان علم کے حاصل کرنے کا۔ اور دوسرا ذریعہ ہے آنکھ، کہ آنکھ اس کے بعد دھیرے دھیرے کام کرنے لگتی ہے، اور جب کام کرنے لگے تب آنکھ کے ذریعے سے وہ پہچاننے لگتا ہے ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بہن ہے، بھائی ہے، دشمن ہے کہ دوست ہے، میرے حق میں ہی ہے، مجھ کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ وہ آنکھ کے ذریعے سے پہچاننے لگا، علم میں اس کا اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اور اسی کے بعد ہماری آنکھ کے ذریعے سے نہ جانے کروڑوں میل دور چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا ہے، تو آنکھ نے دیکھ کر کے جانا کہ ایک ستارہ ہے، چمکتی ہوئی چیز ہے۔ اس کے بعد اگر علم کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ ہے عقل۔ اب عقل کام کرنا شروع کر دیتی ہے کہ کیا اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے، اس سے آگے بھی کوئی ہے یا کوئی نہیں ہے، یعنی گویا کہ قریب ترین کے علم سے لے کر کے دور ترین جس کو نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، اس کے بھی پہچاننے کی صلاحیت اس کے اندر آنے لگتی، وہ اس کو جاننے لگتا ہے۔ 3 چیزیں دے کر کے پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے تم کو کان دیے، تم کو آنکھیں دی، تمہیں عقل دی، لعلکم تشکرون، میں امید کرتا ہوں کہ تم شاکر بندے بن جاؤ، قدرداں بن جاؤ، کہ جس نے جاہل پیدا کر کے علم کے ایسے آلات دے دیے ہیں کہ جس سے ہم علم کی دنیا میں سیر کر سکتے ہیں۔ شکر لفظوں سے الفاظ کے دہرانے کا نام نہیں ہوتا ہے، جیسے جیسے علم بڑھتے جائے اسی اعتبار سے ان علم کے آلات کو دینے والے کے قدر کو پہچان کر کے اس کے شکر گزار بندے بن جائیں، اس سے بڑا کوئی شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں آج جو یہاں بیان کرنا چاہ رہا تھا اور اس کے لیے اتنا مقدمہ ہو گیا، میں بس تھوڑا سا وہ بھی پورا نہیں، ورنہ تو اس میں 7 مراحل ہیں میرے لیے، 7 مراحل۔ ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ہندوستان میں عام طور سے ایک لفظ بولا تھا 7 جنم، 7 جنموں کا ساتھ۔ یہ اصل میں 7 جنم نہیں ہے اور جنم ہے بھی، میں اس کی تائید یا تردید کے بغیر ایک فکر دے رہا ہوں، سوچئے گا، اس پر غور کیجئے گا۔ اس لیے میں دے رہا ہوں کہ یہاں بھول کے نہ جائیے گا، میری باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے جب جب موقع ملے تو اس پر سوچئے گا، اس پر فکر کیجئے گا۔ یہ 7 دنیایں ہیں، توجہ چاہوں گا، غور کیجئے گا۔ 7 دنیا ہیں، میں اس وقت آپ کے درمیان میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی 4تھی دنیا ہے۔ اس سے پہلے ہم 3 دنیا سے گزر چکے ہیں، اور اس 4تھی دنیا کے بعد 3 دنیا اور دیکھی جانی ہے، 3 دنیا میں ہم ہی جائیں گے۔ اس کو بہت مختصر کر کے مولا کے قول کو پیش کر دوں کہ سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب آپ ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں مخاطب کر کے مولا فرماتے ہیں کہ خلقتم للبقاء لا للفنا،
اللہ نے تمہیں باقی رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے، فنا ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ بالکل ابتدا میں جو میں نے بات کہی کہ اپنے کو پہچانیے، تو ہم اصل میں جو اپنے کو جو پہچانتے ہیں وہ جسم کو جانتے ہیں خالی، کہ میں، یہ میرا جسم جو ہے وہ میں ہوں، یہ میں نہیں ہوں۔ اس کو تو فنا ہے، موت آئے گی، جسم جو ہے فنا ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا۔ اور میرے مولا نے کہا ہے کہ تم بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تو کیا آپ اپنی پہلی دنیا کے بارے میں سوچیں گے کہ نہیں، کہ میری پہلی دنیا کیا تھی جہاں سے ہم ہوتے ہوئے اس چوتھی دنیا تک آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں تفصیل نہیں پیش کروں گا، بتا رہا ہوں، مجھ سے بہتر آپ سوچ سکتے ہیں اور اپنے کو پا سکتے ہیں۔ ہماری پہلی دنیا وہ ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے جناب حضرت آدم کو جو مٹی کا پتلا بنا کر کے نہ جانے کتنی مدت تک رکھا، اور اس مدت تک رکھنے کے بعد اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، پھر میں نے اس میں اپنی روح پھونکی اور وہ بشر بن گئے۔ جب وہ بشر بن گئے تو اس کے بعد اللہ تفصیل بیان کرتا ہے کہ اس نسل آدم سے قیامت تک جتنے لوگ بھی پیدا ہونے والے تھے سب کو پروردگار عالم نے وجود دیا، اور وجود دینے کے بعد سب سے اللہ نے گفتگو کی، اور گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ الست ربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ میں بھی تھا، آپ بھی تھے، ہمارے آباء و اجداد بھی تھے، ہماری آنے والی نسلیں اور ان سے بھی آنے والی نسلیں سبھی تھیں۔ اور اللہ نے کہا کہ جب میں نے سب کو وجود دے کر کے ان سے پوچھا کہ الست ربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، قرآن کیا ہے؟ سب نے کہا ہاں تو ہمارا پروردگار ہے۔ یعنی وہ ہماری پہلی دنیا تھی۔ اس عالم کو عالم ذر کہا جاتا ہے۔ عالم ذر، آپ جو ذریت بولتے ہیں، ذریت وہ ذر سے ہے۔ ذر چھوٹے سے ذرے کو کہا جاتا ہے، اتنا چھوٹا جسے ٹکڑا نہ کیا جا سکے وہ ذرہ ہوتا ہے۔ اس ذرے کی شکل میں سب کو پروردگار عالم نے وجود دے کر کے گفتگو کی ہے۔ ہم نے اللہ سے کلام کیا، اس کے کلام کو سنا، اس نے کہا کہ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، ہم سب نے جواب دیا۔ اور اسی چیز کو یاد دلا رہا پروردگار عالم سورہ یاسین میں، الم آحد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے معاہدہ نہیں کیا تھا؟ تم سے عہد و پیمان نہیں لیا تھا؟ یاد دلا رہا پروردگار عالم، ہمیں یاد دلا رہا کہ یاد کرو، ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا تھا۔ ہماری پہلی دنیا کا نام ہے عالم ذر یا روز الست، وہ الست ربکم کا وہ پہلی دنیا۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے ہمیں دوسری دنیا میں بھیجا۔ اس دوسری دنیا کا نام کیا ہے؟ صلب پدر، اسلاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلب آدم میں پلٹا دیا۔ قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے تھے سب کو وجود دے کر کے پھر صلب میں، اسلاب میں پروردگار عالم نے واپس کر دیا، اور وہ اسلاب میں جو آ چکے، جو آنے والے ہیں وہ آئیں گے، مگر صلب پدر ہی سے آئیں گے اللہ۔ وہ ہماری دنیا صلب پدر ہے، تفصیل طلب ہی ہے مگر میں ابھی نہیں بیان کر رہا ہوں۔ تیسری دنیا شکم مادر، ماں کا پیٹ ہماری تیسری دنیا ہے۔ اس دنیا کے بارے میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گا اور یہ میری اختتام گفتگو ہوگی، غور کیجئے گا اس پر۔ کہ شکم مادر ہماری تیسری دنیا ہے، اس دنیا میں آتے ہیں۔ اتفاق سے ہم ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جس دور میں تیسری دنیا کے حالات کو چوتھی دنیا میں رہنے والا سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے۔ شکم مادر میں کیا ہے یہ بھی جان لیتا ہے، کیسا ہے یہ بھی جان لیتا ہے، ناقص ہے یا اس میں ہر چیز مکمل ہے
یہ بھی جان لیتا ہے، یعنی تیسری دنیا میں رہنے والا پلنے والا بچہ جن جن حالات سے گزر رہا ہوتا ہے چوتھی دنیا کا آدمی جانتا ہے، بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک لمحے، یہ میری فکر ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ چوتھی دنیا میں پلنے والے وجود سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی تمہارے ہاتھ کیوں ہیں، تو کیا اس چوتھی دنیا میں کوئی جواب ہے؟ تمہاری یہ آنکھ کس لیے ہے، تو کیا اس تیسری دنیا میں اس کا کوئی جواب ہے؟ یہ زبان کیوں تمہیں ملی ہے، کیا تیسری دنیا میں اس کا کوئی جواب ہے؟ یہ تمہیں قدم کیوں ملے ہیں، تیسری دنیا میں کیا اس کا کوئی جواب ہے؟ اس لیے کہ وہاں کوئی زمین نہیں ہے جہاں چلنا ہے، وہاں کوئی دکان نہیں ہے جہاں جا کے خرید کر کے کچھ جو ہے کھانا ہے، مثلا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاتھ تیسری دنیا کے لیے نہیں ہے، آنکھ تیسری دنیا کے لیے نہیں ہے، زبان تیسری دنیا کے لیے نہیں ہے، قدم تیسری دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں چوتھی دنیا کے لیے ہیں جس کو تیسری دنیا میں مکمل کرنا ہے۔ چوتھی دنیا کا آدمی تیسری دنیا کے حالات کو جان لیتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ جو آ رہا ہے اس کا ہاتھ نہیں ہے، اس کا پاؤں نہیں ہے، اس کا دماغ نہیں ہے، سننے کی صلاحیت نہیں ہے، دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اگر یہ چوتھی دنیا میں آ گیا تو وہ بھی فلاں 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 زحمتوں میں رہے گا، جو اس کے پالنے والے ہیں وہ بھی فلاں 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 طرح کی زحمتوں میں رہیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ یہاں اس کو روک دیا جائے، یہی اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تو جو دعاؤں سے وجود میں آیا تھا ان کمیوں کو دیکھ کر کے اس کو آنے نہیں دیتا، اور آدمی اپنے ہی خون کا قتل وہیں کر دیتا ہے۔ میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تیسری دنیا میں ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان سب چیزوں کی ضرورت چوتھی دنیا میں تھی، اور جس کا وہ اپنا خون ہے وہ بھی جب دیکھ لیتا ہے کہ چوتھی دنیا کی ضروریات کو لے کے نہیں آ رہا ہے تو اپنے ہی خون کو ختم کر دیتا ہے۔ اب اگر چوتھی دنیا میں کہا جائے کہ پانچویں دنیا میں فلاں فلاں چیزوں کی ضرورت ہے، یہی پورا کر لینا، یہی پورا کرنا، تو ہمارا دماغ ہمیں بہکانے لگتا ہے کہ کون گیا اور کون آیا، کہ وہاں جو کیا ہوتا اور کیا نہیں ہوتا ہے، کون مر کے جانے والا آیا کہ بھی کتنی پٹائی ہوئی، نہیں، کوئی نہیں ہے۔ بس یہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا والا ہو جاتا ہے، تو سب ایسے ہی کہا گیا ہے۔ لیکن کم سے کم یہ تیسری اور چوتھی دنیا سے تو ایک مرتبہ سوچنا چاہیے۔ بس ایک بات کہہ کر کے کہ اگر اس تیسری دنیا میں رہنے والے وجود سے پوچھا جائے کہ یہ جو اس کی یہ ناف ہے، ناف، اور وہ ناف جو ہے ماں کے وجود سے ملی ہوئی ہوتی ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، تو یقیناً وہ وجود ضرور جواب دے گا کہ یہی تو سب کچھ ہے، میرے لیے یہی سب کچھ ہے، اگر یہ نہ ہو تو میں نہیں ہوں۔ اگر اس چوتھی دنیا میں پلنے والا بچہ اس ناف میں، جو یہ ناف ماں کے وجود سے ملی ہوتی ہے، اس کی ساری غذا اور ساری سب کچھ اسی کے ذریعے سے مل رہی ہوتی ہے، اس کو کوئی نقص ہو گیا، اس میں کوئی خرابی آ جائے تو یقین کیجئے اس پلنے والے بچے میں بھی ساری خرابیاں، یہی سب کچھ ہے۔ لیکن جب وہ چوتھی دنیا سے، جب وہ تیسری دنیا سے چوتھی دنیا میں آنے لگتا ہے تو لیا کیا جاتا ہے اور کاٹی کیا چیز جاتی ہے، جو اس کی سب کچھ تھی اسی کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ یعنی اب وہ ادھر کا ادھر چھوڑ دو، اب تمہاری زندگی ادھر شروع ہو رہی ہے، اب جو لے کے آئے ہو اس کو کام میں لے کر کے آؤ۔
تو جو سب کچھ تھا اس کا اسے کاٹ دیا، تو اس وقت وہ رونے لگتا ہے کہ میرا سب کچھ چلا گیا۔ نہ روئے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ روتا کیوں نہیں ہے، اسے مار کے رلایا جاتا ہے کہ روئے، خیال آئے کہ جو سب کچھ تھا چلا گیا۔ عزیزان گرامی، موقع ہوتا تو میں پڑھتا کہ قرآن نے ان سب چیزوں کا کیا حسین طریقے سے پیش کیا ہے، کہ جب اسی چوتھی دنیا سے پانچویں دنیا کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، اچھا آدمی جا رہا ہوتا ہے تو اسے شاباشی دے رہا ہوتا ہے، سلام علیکم، یہ لفظ ہے، سلام علیکم، تمہارے لیے سلامتی ہو، کیا اچھی زندگی گزاری ہے، استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ کر دے جیسے تیسری دنیا سے چوتھی دنیا میں بچہ آ رہا ہوتا ہے تو اس چوتھی دنیا میں جتنے رشتہ دار ہو رہے ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہو ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہوتے ہیں۔ بچے کے چہرے کیا حسین بچہ ہے، ارے کیا اچھی آنکھیں ہیں، کتنے اچھے چھوٹے چھوٹے پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، مثلا سب چیزوں کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب چوتھی دنیا سے پانچویں میں جا رہا ہوتا ہے تو وہاں رشتہ دار تو نہیں ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلام علیکم۔ اگر اچھا اسی دنیا میں ساری چیزیں پوری کر کے جا رہا ہوتا ہے تو ادھر کریں سلام علیکم، سلامتی ہو، کیا اچھی زندگی گزاری ہے، کس طریقے سے اچھی اور اگر خدا نہ کر دو جیسے یہ تیسری دنیا سے چوتھی دنیا میں آنے والا بچہ کوئی نقص لے کر کے آیا ہو، ہاتھ نہ ہو، پاؤں نہ ہو، منہ ٹیڑھے ہوں، دل میں سوراخ ہو مثلا، تو ٹھیک ہے سب ہنستے نہیں ہیں، افسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیے بچہ کتنا تکلیف ہوگا، بچہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں مثلا۔ ایسے ہی ادھر جب جا رہا ہوتا نقص کے ساتھ میں جا رہا ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ فرشتے اس کو پیٹتے بھی ہیں، وہیں سے اس کی سزا شروع ہونے لگتی ہے۔ کب ہماری آنکھ کھلے گی اور کب ہم اپنے کو پہچانیں گے نہیں، کہ پہچان کی طرف جائیں، ہم بقا کے لیے ہیں، بقا کے لیے باقی رہیں گے۔ انجام کی طرف آتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ اس بقا کے لیے دیکھیے گا کہ چوتھی دنیا سے پانچویں دنیا میں جا رہے ہیں تو اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور پانچویں دنیا سے جب چھٹی دنیا میں جاتے ہیں تو اسے عالم حشر کہا جاتا ہے۔ میں سب پہ پڑھتا ہوں اور پڑھنے کی چیزیں ہیں۔ عالم حشر کے بعد جو ساتویں دنیا ہوتی ہے تو اس کے لیے قرآن نے کہا ہے وہ دو دنیا ہیں۔ اگر پہلے سے ساری ضرورتیں پورا کر کے جا رہا ہے تو اس کی ایک دنیا ہے جسے جنت کہا جاتا ہے، تو وہاں جب جائے گا تو اس کے لیے قرآن نے کہا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جنت میں جانے والے اب ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور اگر ضرورتیں پورا کر کے نہیں جا رہا ہے تو اس کی دنیا جہنم ہے، اور اس کے لیے کہا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ پورا کر کے نہیں آیا ہے تو اس کی بقا تو ہے مگر جہنم ہے، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ عزیزان گرامی سوچئے، فکر کیجئے، ہم دنیا سے چوتھی دنیا میں آئے ہیں، چوتھی سے پانچویں چھٹی اور ساتویں دنیا تک جانا ہے۔ ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہماری آخری دنیا جہنم ہو، اور خصوصاً جو اہل بیت کے ماننے والے ہوں ان کے لیے اتنا سہارا اور اتنی جاگتی اور اتنا منور ساری چیزیں اس میں دکھائی دینا چاہیے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا پا کے جا رہا ہوں۔ اس لیے اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب لوگوں کے سامنے موت آتی ہے تو وہ اللہ سے بات کرنے لگتے ہیں، اور بات کرتے ہوئے کہتے ہیں رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، پروردگارا پلٹا دے، میں نے جو چھوڑا اس کو پورا کر کے میں آ جاؤں گا، میں نے جو چھوڑا میں اس کو پورا کر کے آ جاؤں گا۔ یعنی جب دوسری دنیا میں جا رہا ہوتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں کیا چھوڑا ہے اور اگلی دنیا کے لیے کیا لیا ہے۔ عزیزان گرامی قبل اس کے کہ وہ وقت آئے اور وہاں گفتگو کریں، اسی وقت گفتگو کرنا چاہیے اپنے سے کہ میں نے کیا چھوڑا ہے اور کیا پا لیا ہے۔ یقین کیجئے گا جب انسان اے فرش عزائے حسین پہ آنے والوں اور اس فرش پہ آ کر کے جو ہے ذکر حسین سے فائدہ اٹھانے والوں حسین کو پہچانیں اور اس کے احسان کو مانیں کہ انہیں نے ہم کو قرآن سے مربوط کر دیا ہے، انہیں نے ہمیں قرآن سے مربوط کیا ہے، قرآن کی روشنی سے ہمیں مربوط کیا ہے، اور وہاں تک لانے والے امام حسین اپنے پورے خانوادے کو اس راہ میں دینے کے بعد جو ہے ہمیں اس سے جوڑا ہے۔
ہمیں سوچنا چاہیے کربلا میں کیا کیا لٹا کے ہمیں کیا کیا چیزیں دی ہیں، تو ہمیں نتیجہ دکھائی دینے لگے گا واقعی معنوں میں۔ بس اتنی ہی بات کہہ کر کے اتنا کہوں گا، بالکل آخری بات کہہ رہا ہوں۔ ہاں، جو بھی اس دنیا سے جاتا ہے کچھ چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، آل اولاد چھوڑ کر کے جاتا ہے، اور یقیناً جیسے تیسری دنیا میں سے چوتھی دنیا میں آنے والا ہوتا ہے تو گھر کے لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی جب چوتھی دنیا سے پانچویں دنیا میں جا رہا ہوتا ہے تو وہی گھر کے لوگ رو رہے ہوتے ہیں کہ اب اس دنیا دار رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہوتے ہیں کہ چلا گیا، چلے گئے ہیں، اب نہیں رہ گئے ہیں۔ آدمی گریہ کرتا ہے، جو رہ جاتے ہیں اس میں گریہ کرنے والوں میں سے ہو سکتا ہے کہ بیٹے ہوں، ہو سکتا ہے کہ بیٹیاں ہوں، ہو سکتا ہے کہ دونوں ہوں، مگر جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ نے جنہیں بھی نعمت اولاد سے نوازا ہے اور جن کو بھی پروردگار عالم نے بیٹیوں سے نوازا ہے، تو رسول اللہ کی ایک حدیث کو میں نے دیکھا کہ اللہ اگر نے کسی کو بیٹی دی ہے تو وہ بیٹی نہیں ہوتی، وہ باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے۔ بیٹی نہیں، باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے۔ کوئی رونے والا ہو یا نہ ہو، اگر بیٹی ہے نا وہ بہت روتی ہے، بہت روتی ہے، اور اسے ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں انکار کر سکتے عزیزان گرامی، بالکل نہیں انکار کر سکتے ہیں۔ اگر بیٹی ہے تو روتی ہے، کتنے اور کتنا روتی ہے، کتنا روتی ہے۔ آئیے آپ رسول کے گھر میں دیکھ لیجئے، رسول کے گھر میں دیکھ لیجئے کہ کتنا روتی ہے۔ ایک بیٹی تھی نا، مگر اپنے بابا کو کتنا روئی ہیں کہ مدینے کے لوگوں نے کہا یا تو دن میں رو لیجئے یا رات میں رو لیجئے، مگر کیا بیٹی نے رونا چھوڑ دیا؟ بیٹی نے رونا چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، بیٹی نے رونا نہیں، چونکہ بیٹی نے بس ایک حدیث اس میں روایت پڑھی ہے میں نے، علامہ امینی نے ذکر کیا ہے کہ جناب شہزادی جب روتی تھی، گریہ کرتی تھی، تو ایک دن یوں ہی ابو الحسن سے کہا، ابو الحسن کیا آپ مجھے بابا کو وہ کرتا دکھا سکتے ہیں جو بالکل آخری وقت میں پہنا تھا اور آپ نے جو ہے اس میں غسل دیا تھا؟ علی دوڑ کے گئے کہ شہزادی نے آج ایسا تقاضا کیا ہے کہ میں اسے پورا کر سکتا ہوں۔ جا کے دوڑ کر کے لے کر کے آئے اور لا کر کے دکھا دیا۔ جیسے ہی فاطمہ نے بابا کے کرتے کو دیکھا، رو کر کے غش کھا کر کے گر گئیں۔ علی کہتے میں نے جلدی چھپا دیا، پھر اس کے بعد پھر کبھی نہیں دکھایا، لیکن جب دیکھ کر کے رو رہی تھیں تو فاطمہ یہی کہہ رہی تھیں کہ بابا کیا میں وہی فاطمہ ہوں؟ بابا کیا میں وہی فاطمہ ہوں؟ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ فاطمہ نے کبھی اس جملے کو مکمل نہیں کیا، خالی اتنی ہی کہہ کے روتی تھی، کیا بابا کیا میں وہی فاطمہ ہوں؟ اب علامہ امینی خود اپنی طرف کی شاید فاطمہ کہنا چاہتی ہوں کہ بابا کیا میں وہی فاطمہ ہوں کہ جب میں آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے؟ کیا میں وہی فاطمہ ہوں کہ میرے ہاتھ کا آپ بوسہ لیتے تھے؟ کیا میں وہی فاطمہ ہوں جس کی پیشانی چوما کرتے تھے؟ اب آج اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اس طریقے سے بیٹی، مگر اس کے باوجود بھی شہزادی نے رونا نہیں چھوڑا۔ لوگوں نے کہا دن رات کی بات کہی تو یقیناً دن رات کو انہوں نے تبدیل نہیں کیا۔ ہاں، کسی حصے میں اپنے بچوں کو لے کر کے آپ جنت البقیع چلی جا رہی ہیں، وہاں جا کے رو رہی، مگر گویا بتا رہی بیٹی باپ کو بھولا نہیں کرتی ہے، وہ ہمیشہ یاد کیا کرتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیے گا تو دوسری بیٹی کا نام ہے زینب۔ زینب کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو شب 21 میں دیکھیے گا، بابا کے سر پر اپنا، بابا کے سینے پہ اپنا سر رکھے ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ کہہ رہی ہیں بابا آپ کے بعد ہمارا کون ہے؟ خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ علی جتنے رونے والے تھے سب کو خاموش کیا، مگر جب زینب آپ کے رو رہی ہیں علی رونا شروع کر دیتے ہیں، آواز سے علی رو رہے ہیں، اور خالی رو نہیں رہے، بیٹی کے بازو کو پکڑ کر کے چومتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بابا اماں فاطمہ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔
ہمیں معلوم ہے۔ اور اگر تیسری بیٹی کو دیکھنا ہو تو ان کا نام ہے سکینہ۔ شام غریبہ میں دیکھیے گا، رات کی تاریکی میں سکینہ باپ کے جنازے پہ پہنچ کر کے فریاد کرے، بابا سکینہ نے بڑے تماچے کھائے ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لیں، مجھے صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما دیں، جو مریض ہوں انہیں شفا عنایت فرما دیں۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ، پروردگارہ جن لوگوں کے اصالہ ثواب کی مجلس پروردگارہ ان کے اچھے اعمال کو بڑا کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ان کے قبور کو منور فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہے معبود، ہم جو صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما دیں، ہم نور زہرا کے ظہور کے منتظر جلد ظہور فرما، اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار فرما۔ آخر میں ایک مرتبہ تقاضا کہ ایک متصور حمد و 3 متصور توحید کی طرح فرما کر کے اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور مومنہ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان کے لیے، اور خصوصیت کے ساتھ جن کے اصالہ ثواب کی مجلس ہوئی ہے ان کی ارواح کو اصال فرما دیں۔ السلام عليك يا مولانا يا طيب